السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں حارث عالم۔ ہندوستان اردو ٹائمز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بس اور منی لاری کے درمیان تصادم کے بعد لگی آگ، 8 مسافر زندہ جل کر مر گئے۔ ریاست کرناٹک کے کلبرگی کے کملا پورا گاؤں میں جمعہ کو ایک نجی بس اور منی لاری کے درمیان تصادم کے بعد آگ لگ گئی، جس سے 8 مسافر زندہ جل گئے اور 12 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ کلبرگی کے کملا پورا کے مضافات میں بیدر سری رنگا پٹنم ہائی وے پر پیش آیا۔ حیدرآباد سے گوا جانے والی بس میں ڈرائیور سمیت 35 افراد سوار تھے، جن میں سے 2 خاندانوں کے کل 32 افراد بھی سوار تھے۔ تمام متاثرین حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور گوا گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ تصادم کے بعد کھائی میں گرنے والی بس کے 12 مسافروں کو اہل علاقہ نے مقامی اسپتالوں میں پہنچایا، جبکہ مہلوکین کی لاش پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بند کار میں نابالغہ کے ساتھ نابالغ لڑکوں کی اجتماعی آبروریزی، ملزمان کی تلاش جاری۔ ریاست تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد میں پارٹی کے لیے پب جانے والی ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ گزشتہ ہفتہ کار کے اندر کالج کے طلباء نے مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی۔ خیال رہے کہ یہ تمام ملزمان نابالغ ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک MLA کا بیٹا بھی اس گروپ کا حصہ تھا، لیکن پولیس نے اس کے اجتماعی عصمت دری میں ملوث ہونے پر شبہات کا اظہار کیا۔ ایک 17 سالہ لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ پب آئی تھی۔ لڑکی کی مبینہ طور پر لڑکوں کے گروپ میں ایک لڑکے کے ساتھ دوستی تھی۔ لڑکے کے دوستوں کے ساتھ پب چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکے نے لڑکی کو گھر چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ 5 لڑکوں نے مبینہ طور پر حیدرآباد کے جوبلی ہلز کے علاقے میں کار کھڑی کی اور باری باری ہوس پوری کی۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے اس کی گردن پر زخموں کے نشانات دیکھے اور اس سے پوچھا تو اس نے مبینہ طور پر بتایا کہ اس پر پب میں ایک پارٹی کی شرکت کے بعد کچھ لڑکوں نے حملہ کیا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر لڑکی کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ بعد میں جب اس نے تفصیلی بیان دیا تو عصمت دری کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ لڑکی کے والد نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اس نے جو بتایا اس کے مطابق ہم نے مقدمہ درج کر لیا۔ والدین کو یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ لڑکی کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لڑکی کو خواتین اہلکاروں کے پاس بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکی ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کر سکی۔ فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ گیان واپی کیس، اکھلیش یادو اور اسد الدین اویسی کے خلاف کیس، سماعت 14 جون کو۔ ہندوؤں کے نام نہاد مذہبی معاملات اور دیوتا وشویشور پر تبصرہ کرنے کے معاملے میں SP سربراہ اکھلیش یادو اور AIM کے سربراہ اسد الدین اویسی کے خلاف کیس کی سماعت اب 14 جون کو ہوگی۔ جمعہ کو آفیسر ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اجول اپادھیائے چھٹی پر تھے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ ACG M3 نتیش سنہا کی عدالت میں پیش ہوا۔ سماعت کے بعد عدالت نے متعلقہ درخواست کو پریزائڈنگ افسر کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے 14 جون کی تاریخ مقرر کی۔ خط میں مدعی ہری شنکر پانڈے کی جانب سے ایک تفصیلی حلف نامہ بھی داخل کیا گیا تھا۔ عدالت میں مدعی کی طرف سے وکیل اجے پرتاپ سنگھ اور گھنشیام مشرا پیش ہوئے۔ مقدمہ دائر کرنے والے ایڈوکیٹ ہری شنکر پانڈے نے عدالت میں مزید ثبوت دینے کے لیے 30 مئی کو وقت مانگا تھا، جس پر عدالت نے سماعت کے لیے 2 جون کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاہم ایڈوکیٹ انل مشرا کی موت کی وجہ سے جمعرات کو سماعت نہیں ہو سکی۔ اب اس معاملے کی سماعت 14 جون کو ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اجول اپادھیائے کی عدالت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ گیان واپی مسجد میں برآمد کیے جانے والے نام نہاد شیولنگ کے مقام پر وضو کرنے کے معاملے میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ کانپور میں اہانت رسول کے خلاف احتجاجاً بازار بند کی کال پر ماحول کشیدہ، سنگ باری۔ UP کے صنعتی شہر کانپور کے بیگ گنج علاقے میں نماز جمعہ کے بعد ہنگامہ ہوا۔ بازار بند کرنے کے اعلان پر دونوں جانب سے پتھراؤ ہوا۔ ہنگامہ پر قابو پانے کے لیے آنے والی پولیس پر بھی لوگوں نے پتھراؤ کیا۔ خیال ہے کہ یہ مخلوط آبادی والا علاقہ ہے، یہاں کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ معاملہ مسلم رہنما حیات ظفر ہاشمی کی بازار بند کال سے شروع ہوا۔ BJP کی ترجمہ نوپور شرما کے TV مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام کے بارے میں کیے گئے تبصرے سے مسلم سماج میں ناراضگی پائی جا رہی تھی، اس لیے حیات ظفر ہاشمی نے بند کی کال دی تھی کہ جمعہ کو بازار بھی بند رہے۔ پریڈ چوراہے پر سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب فریقین آمنے سامنے آ گئے، جس کے بعد پتھراؤ شروع ہو گیا۔ اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے، اسے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کئی راؤنڈ فائرنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیے۔ کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد میں حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے تقریباً 12 تھانوں کی فورس موقع پر جمع ہو گئی۔ DM نیہا شرما بھی موقع پر پہنچ گئی۔ وہیں اس ہنگامے کے بعد کانپور کے دیگر بازاروں میں بھی دکانیں بند کر دی گئی۔ بازاروں میں خاموشی چھا گئی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر شہر کے دیگر بازاروں میں بھی پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا تاکہ تشدد کو ایک علاقے تک محدود رکھا جا سکے۔ بشنوئی کا مقتول موسیٰ والا سے دشمنی کا اعتراف، کہا اس کے گینگ کے لوگوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس کے گینگ کے ارکان بشمول کینیڈا میں مقیم گولڈی برار نے
گلوکار سدھو موسیوالا کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ حکام نے جمعہ کو اس کی اطلاع دی ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران بشنوئی نے الزام لگایا کہ موسیوالا گزشتہ سال 7 اگست کو اکالی دل کے نوجوان لیڈر وکرم جیت سنگھ عرف وکی مدو کھیڑا کے قتل میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے بشنوئی اور پنجابی گلوکار کے درمیان دشمنی ہو گئی۔ بشنوئی اس وقت دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی تحویل میں ہے۔ حکام کے مطابق بشنوئی تحقیقات میں بالکل تعاون نہیں کر رہے ہیں اور ابھی تک اپنے گینگ کے ارکان کا نام نہیں لے رہے ہیں جنہوں نے موسیوالا کے قتل کے پیچھے سازش رچی تھی۔ گلوکار اور سیاستداں موسیوالا کو 29 مئی کو پنجاب کے ضلع مانسا میں کچھ نامعلوم حملہ وروں نے تابڑ توڑ فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایک روز قبل پنجاب حکومت نے موسیوالا کی سیکورٹی میں تخفیف کی تھی۔ حکام کے مطابق دہلی پولیس کی اسپیشل سیل میں اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بشنوئی کو اسلحہ ایکٹ کے تحت درج ایک کیس میں تہاڑ سے گرفتار کرنے کے بعد 3 دن تک حراست میں رکھا ہے۔ ایک پولیس افسر نے کہا کہ اب تک بشنوئی بالکل تعاون نہیں کر رہا ہے، لیکن پوچھ گچھ کے دوران اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی موسیوالا سے دشمنی تھی۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے گینگ کے ارکان نے گلوکار کو قتل کیا ہے۔ حکام کے مطابق بشنوئی نے انکشاف کیا ہے کہ گولڈی برار گینگ کے ارکان ان میں شامل ہیں جنہوں نے موسیوالا کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس کا قتل کیا، تاہم اس نے ابھی تک قتل کے اصل سازش کاروں اور مجرموں کا نام ظاہر نہیں کیا ہے۔